ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 19 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور بیٹی عمارہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اہلیہ کا نام سلمہ بنت امیس تھا۔ ان کی بہن اسماء بنت امیس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہنوں کے بارے میں فرمایا، یہ مومن بہنیں ہیں۔ دونوں بہنیں ابتدائی اسلام میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ حضرت اسماء اپنے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھی، لیکن حضرت سلمہ مکہ میں اپنے شوہر حضرت حمزہ کے ساتھ رہیں۔ ان سے ایک بیٹی حضرت عمارہ بنت حمزہ پیدا ہوئی۔ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور مسلمان مدینہ لوٹے تو کمسن عمارہ اپنے والد حضرت حمزہ سے ملنے دوڑتی ہوئی آئی۔ جو سامنے آتا اس سے پوچھتی، میرے ابو کہاں ہیں؟ صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کو یاد کر کے رو پڑے، جواب نہ دے پائے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئے۔ عمارہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی جان ابو کہاں ہیں؟ حضرت علی نے عمارہ کو گود میں اٹھا لیا۔ تمام صحابہ اس بچی کے یتیم ہونے پر رونے لگے۔ چنانچہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے چند اشعار سنا کر بچی کو تسلی دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، انسان کی بناوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اور خوبصورت انداز میں ڈھال کر ہر ایک عضو کو مخصوص انداز میں فٹ کر کے کسی نہ کسی خوبی کا حامل بنایا۔ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت تو کانوں میں سننے کی قوت، جہاں ہاتھوں میں کھانے پینے اور پکڑنے کی طاقت ہے وہیں پاؤں میں چلنے کی قوت اور دل و دماغ میں سوچنے کی صلاحیت، یہاں تک کہ معدے کو غذا ہضم کرنے کی صلاحیت دی۔ یقیناً یہ قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ فائدہ: قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سفر سے واپسی کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی تکلیف و پریشانی دور کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپائے گا۔ مسلم۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی گناہ پر راضی رہنا بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روئے زمین پر کوئی گناہ کا کام کیا جائے اور وہاں موجود لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں تو وہ لوگ اس آدمی کے حکم میں ہیں جو وہاں پر موجود نہیں، اور جو لوگ وہاں پر موجود نہیں لیکن وہ اس گناہ پر خوش ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس آدمی کے مانند ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، یعنی ان کو گناہ ہوگا۔ ابو داؤد۔
नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया और आखिरत का मज़ा। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो फरमाया, ऐ लोगों, तुम दूसरों को ये बात पहुंचा देना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दुनिया की मिठास आखिरत की कड़वाहट है और दुनिया की कड़वाहट आखिरत की मिठास है। नंबर 8, आखिरत के बारे में, ख़ास बंदों के इनामात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ, जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं उनके लिए मुकर्रर शुदा रोज़ी है, यानी हर किस्म के मेवे हैं, और वो बड़े इकराम के साथ नेमत के बागों में शाही तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। उन अहले जन्नत के सामने लतीफ़ शराब के जाम पेश किए जाएंगे जिसका रंग सफ़ेद और पीने वालों के लिए निहायत लजीज होगी, ना उससे दर्द सर होगा और ना अकल में फतूर आएगा। सूरह सॉफ़ात आयत नंबर 40 ता 47। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, घी कवर और राई के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कड़वी चीज़ों में किस कदर शिफा है, यानी घी कवर, एलोवेरा और राई। फ़ायदा, घी कवर चेहरे पर लगाने से चेहरे को निखारता है, जिल्द की खुश्की दूर करता है, सर पर लगाने से बाल उगाता है, जल्ले और कटे हुए निशानात को दूर करता है, उसके इस्तेमाल करने से शुगर के मरीज़ को आफियत होती है, राई का तेल दिमाग को क़ुव्वत बख्शता है, मालिश करने से जिस्म में चुस्ती पैदा करता है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने वाले हाकिमों की भी इताअत करो। सूरह निसा आयत नंबर 59। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।